بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب بحار الانوار کا ایک حوالہ، اس کے ساتھ ساتھ اور حوالے بیان ہوں گے۔ بحار کی روایت کے اعتبار سے امام فرماتے ہیں میں اپنے بابا کے ساتھ کنت مع ابی، میں تھا اپنے بابا کے ساتھ۔ آپ کے بابا ہمارے آپ کے پانچویں امام، اور ہم دونوں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ہم دونوں علاقہ قباء کے اندر موجود تھے کہ اچانک ایک شخص انصار میں سے میرے بابا کے پاس دوڑتا ہوا آیا، اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ یا ابن رسول اللہ، خبر لیجئے اپنے گھر کی، قد احترقت، آپ کا گھر جل گیا ہے۔ اب یہ کون سا گھر ہے، اس میں ایک اختلاف ہو سکتا ہے۔ آپ کا گھر جل گیا، قد احترقت۔ امام نے فرمایا میرا گھر نہیں جلا، وہ کہتا ہے آپ کا گھر جل چکا۔ امام فرماتے ہیں میرا گھر نہیں جلا ہے۔ یہ واپس چلا گیا، کچھ دیر بعد پھر دوڑتا ہوا آیا، کہتا ہے مولا سے واللہ قد احترقت، قسم خدا کی آپ کا گھر جل گیا ہے۔ امام نے فرمایا واللہ لم تحترق، قسم خدا کی میرا گھر نہیں جلا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ شخص پھر پلٹ گیا، اور پھر تیسری بار کچھ ہمارے چاہنے والے، ہمارے شیعہ، ہمارے موالیین کی جماعت کو لے کر آیا، اور سب جماعت نے مل کر میرے بابا سے کہا کہ آپ کا گھر جل گیا ہے، خبر لیجیے اپنے گھر کی، آپ کا گھر جل چکا ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا میں قسم کھا کر کہتا ہوں وثوق کے ساتھ کہ میرا گھر نہیں جلا ہے۔ یہ کیا بحث ہو رہی ہے؟ ہم ایک دعا کا پس منظر تلاش کر رہے ہیں، اور اس دعا کے پس منظر میں یا روایت معصومین سے امام فرماتے کہ جب بعد میں لوگوں نے معلومات کی، جا کر دیکھا گیا تو جتنے اطراف کے گھر تھے جو متصل تھے وہ سب جل چکے تھے سوائے معصوم کے مقدس گھر کے، سب جل چکے تھے۔ سارے گھر اطراف کے ایسے جل چکے تھے کہ کسی کو یقین نہیں آتا تھا کہ بیچ کا گھر کیسے بچ گیا۔ تب کہتے ہیں امام کہ میں نے اپنے بابا سے پوچھا کہ یہ مسئلہ کیا ہے۔ آگ چاروں طرف لگی ہو، بیچ کا گھر کیسے بچ سکتا ہے؟ خدا کا بڑا احسان ہے، مکتب اہل بیت سے وابستگی پر جتنا شکر ادا کرنا چاہیے اتنا ہم نہیں کرتے، کم ہے جتنا بھی کریں، کہ ہمیں وہ نعمتیں عطا کی ہیں، وہ معرفت کے خزینے عطا کیے کہ شاید اگر ہم 1,24,000 انبیاء کی امتوں میں بھی ہوتے اور زمانے آل محمد میں نہ ہوتے تو شاید وہ سارے تحفے حاصل کرنا اتنا آسان نہ تھا جو ہمیں اس دور مقدس میں بھی معصومین کی بارگاہ سے عطا ہو گئے۔ پوچھا میں نے اپنے بابا سے، امام فرماتے ہیں کہ مسئلہ کیا؟ ارشاد فرمائے بابا نے کہ یہ وہ راز ہے تو جبرائیل امین اللہ کی طرف سے لے کر نازل ہوئے تھے، اور یہ راز جس کو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جب پہنچایا گیا تو اللہ کے رسول نے یہ راز مولائے متقیان جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہما دونوں کو عطا کیا۔ ان دونوں کو یہ عطا کیا، اور شہزادی کونین سے یہ دعا منسوب ہوئی۔ آج پہلا فائدہ بیان کرتا ہوں، یہ بالکل اس کا وقت ہے عقیب الفجر، صبح کی نماز کے بعد یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ جس دعا کے بارے پورا مقدمہ قائم کیا گیا، یہ دعا عقیب الفجر المسمى بدعاء الحریق، اس کا نام اسی مناسبت سے دعائے حریق ہے۔ حریق کہتے ہیں جلنے والی شے کے بارے میں، الحرق یا احتراق۔ دعائے حریق شہزادی کونین جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ سے، اور یہ دعا آج کی بات نہیں ہے،
کل کی بات نہیں ہے، یہ 1400 سال پہلے کی بات ہے۔ کتاب میں بند رہے، کتاب رہے لائبریری کے اندر، مفاتیح الجنان میں نہ ہو تو کیا قابل تلاوت نہ ہو؟ وظائف الابرار میں نہ ہو تو کیا قابل سند نہ ہو؟ کیا تحفۃ العوام میں نہ ہو تو کیا اس کی تلاوت میں فائدہ نہ ہو؟ بکھرے ہوئے خزانے ہیں، کبھی کس کتاب میں، کچھ کس کتاب میں، کچھ کس کتاب میں۔ میں اسے پڑھ رہا ہوں صحیفہ زہرا سے، اور اس کا پہلا فائدہ، گرچہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے اور آپ کے درمیان ایک بحث رہتی کہ جی اس دعا کے پڑھنے سے کیا ملے گا۔ قسم بخدا اگر کوئی ثواب بیان نہ ہو تب بھی اتنا کافی ہے کہ جو عطائے فاطمہ ہے بس وہ عطائے فاطمہ ہے، اور عطائے فاطمہ میں اور کچھ نہیں چاہیے، بس دعائے فاطمہ چاہیے۔ پھر بھی فائدے ہیں کہ اگر کوئی چاہتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو شخص یہ دعا صبح کی نماز کے بعد پڑھے گا، خدا اسے 1000 فرشتوں کا ایک ایسا لشکر عطا کریں گے، 1000 سیکیورٹی گارڈ۔ میں کبھی سوچتا ہوں ایک سیکیورٹی گارڈ رکھ لیجئے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کتنا مہنگا پڑتا ہے۔ اور میں تو اس شہر میں رہتا ہوں، وہاں تو سیکیورٹی کے مسائل رہتے، پورے سال میں 10 دن محرم کے، اور 10 دن محرم میں ایک سیکیورٹی گارڈ مل جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے۔ قسم بخدا 10 دن اس کا خرچہ اٹھانا مشکل ہے، پھر سو جائے تو مشکل، بھوک لگے تو مشکل، ڈیوٹی پر رہتے ہوئے کہیں اور چلا جائے تو اور مشکل۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو یہ دعا پڑھے اسے خدا 1000 سیکیورٹی گارڈ بغیر خرچے کے، بغیر تنخواہ کے خدا کی طرف سے عطا ہوتے ہیں۔ تو یہ اس دعا کا پہلا جو ثواب ہے، جو پہلا فائدہ ہے وہ آج بیان، باقی انشاءاللہ آہستہ آہستہ باقی راتوں بیان ہوں گے۔ اور دعا چونکہ طولانی ہے تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ اس کو ہم یہ آنے والی تمام راتوں مکمل کریں گے۔ پہلا جملہ شہزادی کا، آپ نے دعائے صبا تو پڑھی ہے مولا متقیان، کیا دعائے صبا نہیں ہے؟ یہ دعائے حریق ہے، اور دعائے حریق شہزادی کونین کی زبان مقدس سے ائمہ معصومین تک پہنچی۔ فرماتی ہیں اللہ کی بارگاہ میں شہزادی کا انداز دعا کا مختلف تھا، کس طرح دعا کرتی تھی، اس طرح دعا کرتی تھی کہ پروردگار عالم خود جبرائیل کو بھیجتا ہے، سلام کہلواتا ہے حبیب کی بارگاہ میں، سلام بھجواتا ہے حبیب کی بیٹی کی بارگاہ میں، سلام نازل کر رہا ہے، اور پھر سوال فرماتا ہے کہ میری کنیز خاص سے کہیے کبھی تو کوئی حاجت بیان کیا کریں، کبھی تو کوئی حاجت بیان کیا کریں۔ اور جب اللہ کے رسول نے سیدہ کو بلا کر خدا کا پیغام سنایا تو بے نیاز پروردگار کی بے نیاز کنیز خاص، ارے جس کی فضہ بے نیاز ہو، میں سیدہ کی بات کیا بیان کروں؟ فضہ کا مقام یہ تھا کہ اللہ کا رسول دنیا سے جاتے ہوئے فرما رہے تھے فضہ بڑی خدمت کی ہے میرے اہل بیت کی، اب میرا وقت آخر ہے، کچھ تو خدا سے مانگ لو، تمہاری کوئی 3 حاجتیں خدا پوری کرے گا فوراً میری برکت سے۔ کیا شان تھی فضہ کی، کہتی ہیں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں سر جھکاتے ہوئے یا رسول اللہ مجھے در سیدہ کی کنیزی مل گئی، اور کیا چاہیے؟ یہ میرے اور آپ کے مسائل ہے کہ ہمیں کچھ اور بھی چاہیے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وہ فضہ ہے، وہ فضہ ہیں۔ اگر فضہ بے نیاز ایسی ہیں کہ خدمت کا عوض نہیں مانگتی تو کیا شہزادی کونین عبادت میں حاجت طلب کریں گی؟ سر جھکا کے فرمایا پروردگار کی طرف سے سلام، پروردگار کی طرف سے سلام آتا بھی ہے پلٹتا بھی ہے، اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یعود السلام۔ پھر ارشاد فرمایا بابا خدا کی عبادت میں اتنی لذت ہے کہ جو حاجت مانگنے کا وقت ہے وہ بھی دعا، وہ بھی عبادت میں گزر جاتا ہے۔ کوئی
عبادت میں حاجت طلب کر رہا ہو اور کوئی حاجت طلب کرنے کے وقت میں بھی خدا کی عبادت کر رہا ہو۔ شہزادی کونین کی دعاؤں پر ایک خاص توجہ، اس دعا سے پہلے آج ایک چھوٹی دعا آپ کی خدمت میں، اور یہ دعا جب شہزادی نے اپنے بابا کی بارگاہ میں ایک سوال کیا، بابا بتائیے کہ صاحبان ایمان، صاحبان اسلام تو جو مرد حضرات ہیں وہ تو میدان جہاد میں جاتے اور میدان جہاد کے ثواب کو حاصل کر لیتے، خواتین کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، بیٹی خواتین کے لیے خدا نے اس سے بھی بہتر انتظام کیا ہوا ہے۔ سیدہ اگر کوئی نماز وتر کے بعد 2 سجدے شکرانہ ادا کرے اور ان 2 سجدے شکرانہ میں 5 مرتبہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح تلاوت کر لے تو اس کے 3 فائدے۔ اس کا پہلا فائدہ کہ پروردگار اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ دوسرا فائدہ کہ پروردگار اسے داخل جنت کرے گا۔ تیسرا فائدہ کہ پروردگار عالم اسے داخل جنت کرنے کے ساتھ ساتھ اگر وہ اس دن میں انتقال کر گیا تو شہادت کا ثواب بھی اسے عطا کیا جائے گا۔ جو نماز شب پڑھتے ہیں تو ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا کہنا، اور اگر نہیں پڑھتے تو ایک نماز وتر کا مسئلہ آسان سا ہے۔ وتر کی نماز کے بعد 2 سجدے شکر ہیں، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، ہر سجدے میں 5 مرتبہ ہے۔